میرے محترم بھائیو دوستو، ربیع الاول کا پاک مہینہ ہے، تو اسی مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ تو آج میں آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سناؤں گا کہ آپ کتنا حسین تھے، آپ کس قدر خوبصورت تھے، اور کیا آپ کا حسن جمال تھا، اور کیسے آپ کی نسل کو، آپ کے خاندان کو رب العالمین نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا، آپ کی ہر ادا کو محفوظ رکھا۔ تو آج آپ کا حلیہ بیان ہونے والا ہے، تو آپ سب احباب جو بھی آئیں گے اس ویڈیو کے اندر، تو سب سے یہی گزارش ہے کہ اس کو پورا دیکھنا ہے۔ یہ آپ کی محبت کا حق تو ویسے کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے آپ کی محبت کا جو حق ہے وہ ادا یوں کرنا ہے کہ جو میں آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے والا ہوں آپ نے پورا دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، تاکہ آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کا حلیہ مبارک بیان ہوگا، جس کی خاطر ساری کائنات کو بنایا گیا، جس کی رحمت اور دعاؤں کی وجہ سے آج ہم انسانی شکلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا مدح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حق میں انہوں نے شاعر گوئی کی، وقال حسان، کہا حسان نے، یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح تھے، کیا کہتا ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، زیادہ خوبصورت آپ سے، لم تر قط عینی، نہیں دیکھا میری آنکھ نے، ہرگز نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ، اور زیادہ خوبصورت حسین آپ سے، لم تلد النساء، کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں خلقتا، پیدا کیے گئے آپ، مبرئم، بری، من کل عیب، ہر عیب سے، آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا۔ کأنکا، گویا کہ آپ، قد خلقتا، تحقیق پیدا کیے گئے، کما تشاء، جیسا کہ آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ حسان بن ثابت جو آپ کا مدح ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ آگے شمیل ترمذی کی روایت ہے، یہاں کھول کے آپ کا حلیہ پاک میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے نواسے تھے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا اپنے ماموں سے، ہند بن ابی حالہ سے۔ میں نے پوچھا کہ ہمارے نبی کیسے تھے، وہ آپ کا حلیہ مبارک ہند بن ابی حالہ بڑی فصاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس قدر حسین تھے، کیونکہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی 7 برس تھی۔ کم عمری کی وجہ سے آپ کا حلیہ جو ہے یاد نہ کر سکے، تو اسی وجہ سے وہ فرماتے میں نے پوچھا اپنے ماموں سے، ہند بن ابی حالہ سے، جو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خاوند ابی حالہ سے ہیں، ہند بن ابی حالہ سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا وقال ہند بن ابی حالہ، کہا ہند بن ابی حالہ نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یتلألأ وجہہ، آپ کا چہرہ خوبصورت تھا، چمکدار تھا، تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے تھے، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے تھے۔
اطول من المربوع واکثر من المشذب، نہ آپ اتنا لمبے تھے نہ آپ اتنا چھوٹے تھے، بلکہ آپ درمیانے تھے، لیکن آپ کا ایک معجزہ تھا، جس وقت آپ کسی بڑے قد والے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا اور آپ کا لمبا ہو جاتا تھا۔ شمیل ترمذی کی روایت ہے، اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا، آپ کا لمبا ہو جاتا تھا۔ ہاں، عظیم الہامہ، آپ کا سر مبارک لمبا تھا، سر مبارک آپ کا لمبا تھا۔ رجل الشعر، آپ کے بال گھنگریالے تھے، گھنگریالے بال۔ ان انفرقت عقیقتہ فرقها والا فلا، اگر آپ کی مانگ نکل آتی تھی تو نکلی رہنے دیتے تھے، ورنہ آپ مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اور آپ کی مانگ جو ہوتی تھی نا، جو درمیان میں کنگھی ہوتی تھی، وہ مانگ کی لکیر ہوتی تھی، تو جب آپ پگڑی مبارک اتارتے تھے تو اس لکیر میں سے بھی نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، وہ چمکتی تھی۔ یجاوز شعرہ شہمۃ اذنیہ، آپ کے بال بڑے تھے، بڑے بال تھے، شہمۃ اذنیہ، جو کان کی لو تک آتے تھے، بڑے بال تھے جو یہاں کان کی لو تک آتے تھے۔ اظہر اللون، اور آپ کا رنگ خوبصورت رنگ تھا۔ واسع الجبین، آپ کا ماتھا کشادہ تھا۔ اضج الحواجب، یہ آپ کی جو بھویں تھیں خوبصورت تھیں اور کالی تھیں، سیاہ بھویں تھیں آپ کی، سیاہ بھویں خوبصورت۔ سوابغ من غیر قرن، آپ کو یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے آپ کو۔ بینہما، ان دونوں بھووں کے درمیان، یہاں پہ عرقن، ایک رگ تھی۔ یدرہ الغضب، جب آپ کو غصہ آتا تھا یہ رگ ابھر آتی تھی۔ اقن العرنین، اور آپ کا ناک جو تھا آگے سے باریک تھا اور پیچھے سے موٹا تھا، آگے سے باریک اور پیچھے سے موٹا۔ لہو نور یعلوہ، اور آپ کو یہاں اور یہاں نور چمکتا تھا، اور یہاں پہ نور چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ مفلج الاسنان، اور آپ کے دانتوں مبارک میں خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ مفلج الاسنان، دانتوں کے اندر خلا تھا، مسکراتے تھے تو نور نکلتا تھا۔ کث اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور قدرتی ایک مٹھ تھی، نہ آپ نے کبھی منڈوائی ہے نہ آپ نے کبھی کٹائی ہے۔ اور فی لحیتہ ورأسہ، شمیل ترمذی کی روایت کہ آپ کی داڑھی مبارک میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے، دو روایتیں آتی ہیں، ایک میں 14 اور ایک میں 20۔ سہل الخدین، اور آپ کے رخسار مبارک جو تھے خوبصورت تھے، نہ ابھرے ہوئے تھے نہ چپکے ہوئے تھے، بلکہ خوبصورت آپ کے رخسار تھے۔ غلیظ الفم، آپ کے ہونٹ خوبصورت تھے، گلابی ہونٹ تھے، خوبصورت تھے۔ دقیق المسروبہ، اور آپ کو یہاں ایک لکیر تھی بالوں کی جو ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی، ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی۔ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، اور آپ کی جو گردن تھی بالکل سیدھی تھی، سراہی دار گردن، خوبصورت گردن، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی خوبصورت آپ کی گردن تھی۔ سواء البطن والصدر،
اور آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ دائیں ہوں اور پیٹ بائیں ہو، آج جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، سواء البطن والصدر، پیٹ اور سینہ برابر تھا۔ بعید ما بین المنکبین، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، کندھے چوڑے تھے، فاصلہ تھا۔ ہاں، زخم القرادیس، اور آپ کے ہڈیوں کے جو جوڑ تھے وہ مضبوط تھے۔ انور المجرد، سینے پہ بال نہیں تھے، سینے پہ بال نہیں تھے۔ یجری کالخط، یجری کالخط، آپ بالکل سیدھا چلتے تھے، بالکل سیدھا۔ عاری الثدیین والبطن، یہاں بال نہیں تھے، پیٹ کے اوپر بال نہیں تھے۔ اشرع الذراعین، یہاں آپ کو بال تھے، یہاں بال تھے۔ والمنکبین، اور کندھوں کے اوپر بال تھے، باقی جسم بالوں سے پاک تھا۔ طویل الزندین، اور آپ کے بازو لمبے تھے، لمبے بازو، بالکل لمبے، فراخ، طویل الزندین، آپ کے بازو لمبے تھے۔ راحب الراح، آپ کی ہتھیلی کشادہ تھی، کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی، کہ آپ سخی بھی تھے، آپ کی ہتھیلی کشادہ تھی۔ ششن الکفین والقدمین، اور آپ کے رگیں نظر نہیں آتی تھی جو ہماری رگیں نظر آتی ہیں، آپ کو یہاں اور یہاں اور پاؤں کے اوپر گوشت پر تھا، نرم اور ملائم تھے آپ کے پاؤں اور ہاتھ۔ سائل الاطراف، آپ کی انگلیاں سیدھی تھی، ہماری ٹیڑھیاں ہیں، ٹیڑھی انگلیاں ہیں ہماری، آپ کی انگلیاں بالکل سیدھی تھی، بالکل۔ خمسان الاخمسین، اور آپ کے جو پاؤں کے تلوے تھے وہ گہرے تھے، جو چلنے میں مدد دیتے تھے، گہرے تلوے، گہرے۔ مسیح القدمین، اور آپ کے پاؤں کے اوپر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تیل ملا ہوا ہو، نرم اور ملائم پاؤں تھے۔ ینبوع عنہم الماء، جب پانی آپ کے پاؤں سے گزرتا تھا، پانی اوپر ڈالتے تھے، ایسے دھرام کے نیچے جاتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، چمکدار، روشن۔ یخطو تقفین، آپ بالکل عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ اذا مشا، جس وقت آپ چلتے تھے، کأنما ینحت من سبب، ایسا معلوم ہوتا تھا، ایسی عاجزی تھی کہ گویا اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں، اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں، ایسی عاجزی تھی۔ وَإِذِ التفت جميعا، آپ جس وقت کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کسی نے بلایا، دائیں طرف بلایا، یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کہتے ہاں بتائیے کیا بات ہے، نہیں، آپ پورا مڑ کے اس کو دیکھتے تھے، ہاں بھائی کیا بات ہے بتاؤ، اس کی بات کو سنتے تھے، جب تک بات ختم نہیں ہوتی تھی آپ اس کی بات کو سنتے رہتے تھے۔ اور ادھر سے کسی نے بلایا، یا رسول اللہ، آپ یوں نہیں کہتے کیا کہنا ہے، نہیں، آپ جی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، جی بتاؤ کیا بات ہے، جب تک وہ بات کرتا رہتا تھا کان لگا کے اس کی بات کو سنتے تھے۔ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور آپ کے اخلاق پاک ہیں، آج امت اس سے محروم ہے۔ نظرہ الی الارض، آپ کی نظر زمین کے اوپر ہوتی تھی، زمین کے اوپر۔ اکثر من نظرہ الی السماء، اور اکثر آپ کی نظر آسمانوں کی طرف ہوتی تھی۔ جل نظرہ الملاحظہ، آپ کنکھیوں کے ساتھ دیکھتے تھے۔ یسوق، آپ جس وقت چلتے تھے، اصحابہ، اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ جب چلتے تھے، وَيَبْدَأُ، اور شروع کرتے تھے، من لقی بالسلام، جو بھی آپ کو ملتا تھا آپ سلام میں اس کو پہل فرمایا کرتے تھے۔
آپ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے جیسے اللہ پاک نے اوصاف جمیلہ اور آپ کے حلیہ مبارک، آپ کے ایک ایک حسن کو اللہ پاک نے محفوظ کیا ہے، ویسے آپ کے خاندان کو اللہ پاک نے محفوظ کیا۔ قیامت تک کسی نبی کا خاندان محفوظ نہیں کیا۔ اپنے پاک پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کی پیڑھی نسل کو قیام حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک۔ ہاں، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قیلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوذ بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حيزة بن بلداس بن يدلاف بن قابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن همدان بن ثنبر بن يسربي بن يحذن بن يلحن بن عرعوة بن عيذي بن ذيشان بن عيسر بن أقناق بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن ضاره بن سمي بن مذي بن عود بن عرام بن قلار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروق بن رعوه بن فائج بن عابر بن أقفشاب بن سام بن نوح بن لامك بن مدهشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کل نسب و سبب ينقطع الا نسبی، قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا۔ یہ ایسا عظیم پاک خاندان ہے، مبارک ہستی، اپنے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو لائیں، آپ کے خاندان کی محبت دل کے اندر ہو، اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، آپ کے ہر عمل سے محبت پیدا ہو جائے۔ آخر میں پھر بھی یہی درخواست ہوگی کہ اس کو دیکھنا ہے، یہ حق ہے ہمارا آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کے احسانات ہیں اس امت کے اوپر۔ اور جو بھی دیکھے آخر میں یہ بتائے کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، بیان کیسا لگا ہے۔ تبصرہ کمنٹس ضرور لکھنا ہے نیچے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔